خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے ہم بیان سنیں۔ اس وقت یہودیہ کے بیت لحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی بات پر یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اس سے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس لوٹ گئے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ان دنوں ہم کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا جو انسانوں سے محبت کرنے آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے، اور کرسمس کے بہت سارے واقعات ہیں جن پر ہم غور و خوض کرتے ہیں۔ ان کرسمس کے واقعات میں سے جو آج واقعہ جس کے متعلق ہم خوشی اور شادمانی مناتے ہیں، مجوسیوں کی عید کا واقعہ ہے۔ اسے عید ظہور کہتے ہیں، خدا کا غیر قوموں پر ظاہر ہونا، کہ خدا اپنے آپ کو نہ صرف بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو خدا کا مدتوں سے انتظار کر رہے تھے، جو مسیح کا مدتوں سے انتظار کر رہے تھے۔ خدا نہ صرف ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے بلکہ دنیا کی تمام قوموں پر بھی خدا اپنا جلوہ، اپنی تجلی، اپنا نور اور اپنا پیار ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اسے عید ظہور کہتے ہیں کہ خدا اپنا آپ دنیا کی تمام قوموں پر ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، اس عید کے بہت سارے خوبصورت نکات ہیں، اور خوبصورت تلاوت بھی ہم نے پڑھی ہے۔ یہ تلاوت جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم اس تلاوت کو سنتے ہیں، اور آپ میں سے بہت ہوں گے
جو کرسمس کے ڈراموں میں پلیز میں اپنے بچپن میں جنہوں نے حصہ لیا ہوگا، کوئی گڈریا بنا ہوگا، کوئی مجوسی بنا ہوگا، کوئی مریم، کوئی یوسف اور اس طرح کے بہت سارے کردار آپ سب جانتے ہیں. لیکن ہر بار جب بھی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اور یہ خوبصورت واقعات دہراتے ہیں، ان واقعات کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ان واقعات کے متعلق دوبارہ سنتے ہیں، تو یہ واقعہ ہر دفعہ نیا ہمیں نظر آتا ہے، ہر دفعہ منفرد ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ہر دفعہ ہمیں ایک نیا بھی پیغام عطا کرتا ہے. عزیزو، یہ تین مجوسی جو تین قسم کے تحائف لے کر آئے، لیکن انجیل مقدس کہتی ہے کہ مشرق سے کئی مجوسی آئے، لیکن تحفے تین تھے، اور یہ تحفے بڑے علامتی طور پر جو یسوع کی ذات، زندگی، کردار اور اس کی اعلانیہ زندگی، اس کی بشارت اور اس کی شخصیت سے ملتے تھے، اور کہ وہ آنے والی زندگی میں یہ بچہ بڑا ہو کر کرنے کا والا ہے. یہ تحفے یسوع کی شخصیت اور ذات کی نمائندگی کرتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ سونا جو تحفہ لایا گیا، سونا، گولڈ، یہ بادشاہ کی علامت ہے. سونا بادشاہ کے سر کا تاج ہے، اور یہ شاہی علامت ہے، یہ حکمرانی کی علامت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو بچہ یسوع مسیح پیدا ہوا، اس کے متعلق یہی کہا گیا تھا کہ وہ اپنی امت پر ہمیشہ بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. عزیزوں، وہ بادشاہ ہے، اور اس لیے بادشاہ کو یہ نذرانہ، سونے کا نذرانہ پیش کیا گیا تاکہ اس کی بادشاہت کو قبول کیا جائے، اس کی جو ہے عظمت کو قبول کیا جائے، اور اس کی جو ہے حکمرانی کو قبول کیا جائے. اس لیے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو یہ نذرانہ، سونے کا نذرانہ پیش کرتا ہے. عزیزوں، پھر بخور کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. بخور جو ہے کاہن جلاتا ہے پاک الطار کے ارد گرد. یہ عبادتی عمل ہے، یہ عبادتی علامت ہے، یہ خدا کی تمجید کی علامت ہے، یہ خدا کی حمد کی علامت ہے، یہ خدا کی شکر گزاری کی علامت ہے، یہ خدا کے حضور قربانی کرنے کی علامت ہے، یہ خدا کے حضور عبادت کرنے کی علامت ہے. اس لیے بخور کا نذرانہ خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، کیونکہ وہ عظیم کاہن ہے، کاہن اعظم ہے. عبرانیوں کے نام خط میں یہی کہا گیا ہے کہ یسوع المسیح ہمارا کاہن اعظم ہے. اس لیے اس کی کہانت کو، اس کی کہانت کی عظمت کو پہچانتے ہوئے یہ عظیم نذرانہ، بخور کا نذرانہ جو ہے یسوع المسیح کو پیش کیا گیا. پھر ملک کا نذرانہ. عزیزو، یہ وہ خوشبو ہے جو انسان جب اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس کے دفنانے کفنانے کے لیے اس پر یہ ملا جاتا ہے، اور اس کے جسم کو یہ خوشبو لگائی جاتی ہے. اس طرح یسوع مسیح کی ذات کے متعلق پیشن گوئی کر دی گئی کہ وہ اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کا، اپنی جان کا نذرانہ دے گا، اور اپنی قوم کے لیے موت کو قبول کرے گا. عزیزو، آج یہ عید جو ہے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام لے کر آتی ہے. ایک تو یہ ستارہ جو بیت الحم کا ستارہ کہلاتا ہے، نہ صرف بیت الحم کا ستارہ ہے بلکہ اس نے مجوسیوں کو دور دراز ان کے اپنے اپنے ملک سے ان کی رہنمائی کر کے جو ہے یسوع کی جلدی تک لے آیا ہے. عزیزو، یہ مجوسی جو ہے یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، یہ مالک ملکیات بھی تھے. انہیں نجومی بھی کہا گیا ہے، جو ستاروں کی چال اور ستاروں کی روشنی اور ستاروں کو دیکھ کر تعین کرتے تھے کہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے. مستقبل کی پیشن گوئی کرتے تھے، مستقبل کے بارے میں بتا سکتے تھے، اور ستاروں کے ذریعے راستے کا تعین کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے. اس طرح یہ مجوسی جو ہے یہ
ستارے کی رہنمائی میں یہ آج بیت الحم تک آن پہنچے ہیں۔ عزیزوں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا تڑپ رہی ہوگی مجوسیوں کے دل میں یسوع کو دیکھنے کی، نئے بادشاہ کا دیدار کرنے کی، نئے بادشاہ سے ملاقات کرنے کی، نئے بادشاہ کو اپنے تحائف پیش کرنے کی، اپنے تحفے پیش کرنے کی کیا بےقراری رہی ہوگی، کیا تڑپ رہی ہوگی، کیا جستجو رہی ہوگی کہ وہ ایک ستارے کی رہنمائی میں دور دراز کا سفر کرتے کرتے، پوچھ پاچھ کرتے، ڈھونڈتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، لوگوں سے پوچھتے، اس مقام تک آ گئے جہاں پر خداوند یسوع مسیح ہے۔ عزیزو، دنیا کی کوئی رکاوٹ، چاہے موسم کی رکاوٹ تھی، چاہے اور جسمانی کمزوری کی رکاوٹ تھی، یا کوئی راہ کی تھکن تھی، سفر کی تھکن تھی، یہ تمام کی تمام رکاوٹیں ان کے راستے میں یسوع کا دیدار کرنے میں حائل نہ ہو سکی۔ کیوں نہ حائل ہو سکی؟ کیونکہ یسوع کو دیکھنے اور یسوع کا دیدار کرنے کی طرف کہیں زیادہ تھی، ان رکاوٹوں سے کہیں زیادہ یسوع کو دیکھنے، ملنے اور اپنا نذرانہ پیش کرنے کی طرف بےقراری اور محبت بہت زیادہ تھی۔ اس لیے ساری رکاوٹوں کو خیربان کر دیا، ساری رکاوٹوں کو ہلاک دیا، ساری رکاوٹوں کو جو ہے توڑ دیا، اور یسوع کے پاس آن پہنچے ہیں ایک ستارے کی رہنمائی میں۔ عزیزو، در حقیقت میں ہم سب ہی یسوع کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع کے حضور جھکنا چاہتے ہیں، یسوع کے حضور آنا چاہتے ہیں۔ ستارہ ایک علامت ہے، ستارہ ایک علامت ہے اور ایک نشان ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، جو ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ یسوع کہاں پر ہے اور کہاں پر جا کر ہم اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ستارہ علامت ہے۔ عزیزو، آج مجوسیوں کی عید کے موقع پر ہم نے یہ سوچنا ہے، میری ذات کا ستارہ کون سا ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے کہ یسوع کہاں پر ہے؟ میرے گھر کا ستارہ کون سا ہے؟ میرے خاندان کا ستارہ کون سا ہے جو میرے خاندان کو یسوع کے پاس لے آتا ہے؟ میرے گھر کا، میری ذات کا، میرے خاندان کا ستارہ کون ہے جو مجھے میرے یسوع تک لے جائے گا، جو مجھے میرے یسوع کا دیدار کروائے گا، جو مجھے میرے یسوع کے پاس لے جائے گا؟ میرے گھر کا ستارہ کون سا ہے؟ عزیزوں، ایسے مثال دیتا ہوں، ماں ہر گھر کا ستارہ ہو سکتی ہے، ماں جو ہے وہ ہر گھر کا ستارہ ہو سکتی ہے، جو ہدایت دے سکتی ہے، جو بتا سکتی ہے، جو تربیت کر سکتی ہے، جو سمجھا سکتی ہے کہ یسوع کہاں پر ہے اور یسوع کا کیسے دیدار کرنا ہے، اور یسوع کا کیسے آگے جھکنا ہے، اور یسوع کو کیسے سجدہ کرنا ہے، اور اسے برکت کیسے پانی ہے۔ جب میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، یہاں پر میرے بھتیجے بھی آئے ہیں آج، انہیں پتہ ہے کہ دادی کتنی سخت تھی، میری والدہ بہت سخت تھی، وہ گھر کا ستارہ ہی تھی، زبردستی یسوع کا دیدار کرواتے ہیں، صبح سویرے اٹھاتی، زبردستی اٹھا کر ہمیں بٹھا دیتی اور دعا کرنے کے لیے کہتی، کلام پڑھنے کے لیے کہتی، اور امی ہمیشہ کہتی تھی آپ کلام پڑھو میں سنتی۔ عزیزو، یہ ہے ہمارے گھر کے ستارے، یہ ہے ہماری زندگی کے ستارے، یہ ہے ہمارے خاندان کے ستارے جو ہمیں یسوع کا دیدار کروا سکتے ہیں، جو ہمیں یسوع کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ عزیزو، والدین ستارہ بن سکتے ہیں اگر اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لیں، اگر اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں۔ کبھی کبھی والدین کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے تابع نہیں ہیں، ہمارے بچوں میں ایمان کی کمی ہے، ہمارے بچے گرجے گھر نہیں آتے ہیں،
हमारे बच्चे खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। अजीजों, कहीं ना कहीं आप जो घर का सितारा है, आपके रोशनी, आपकी दुआओं की रोशनी, आपकी नेक जिंदगी की रोशनी, आपके यीशु के साथ प्यार की रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही, इसलिए शायद वो बेरा रवि का शिकार हो गए, शायद वो खुदा से दूर है। क्योंकि आपके अंदर यीशु के साथ तड़प बढ़ेगी, यीशु को देखने की तड़प बढ़ेगी, आपके ईमान की रोशनी उन तक पहुंचेगी, तो वो जरूर यीशु का दीदार करेंगे, वो जरूर यीशु को पा लेंगे और वो यीशु के पास आएंगे। हमारे पास बहुत सारे सितारे हैं जी, जो हमें यीशु के पास लेकर आ सकते हैं। खुदा का कलाम एक शानदार दरख्शां सितारा है। खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है कि हम यीशु को ढूंढें और पालें और उसका दीदार करें और उसे सिजदा करें। खुदा का कलाम हमेशा हमारी हिदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें बता देता है कि यीशु कहाँ पर है। अजीजों, जब हम कलाम खोलते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो हम दर हकीकत में यीशु का दीदार करते हैं। फिर पाक मस्बा है, ये पाक अवतार है, यीशु का पाक बदन है, ये ऐसा शानदार और खूबसूरत ईमानी मजबूत सितारा है जो हमें दिखाता है और हमारे सामने वाज़ेह कर देता है कि यीशु कौन है और हम उसका दीदार करते हैं। अजीजों, हमने अपनी जात का सितारा ढूंढना है। आज हमने अपने घर का सितारा ढूंढना है, अपने खानदान का सितारा ढूंढना है और अपनी इनफरादी जिंदगी का सितारा ढूंढना है जो हमारी रहनुमाई करे कि यीशु कहाँ पर है। अजीजों, मजूसियों के दिल में, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा तड़प है, बहुत ज्यादा बेकरारी है यीशु को देखने की, यीशु को पाने की और यीशु का दीदार करने की और यीशु को अपने नजराने पेश करने की। अजीजों, हर घर में भी एक एक मजूसी की जरूरत है। आज खानदानों में एक मजूसी की जरूरत है जो पूरे खानदान को लेकर चले, जो पूरे खानदान की रहनुमाई करे, जो हर घर की रहनुमाई करे, जो हर कबीले और घराने की रहनुमाई करे कि आओ यीशु को ढूंढे, आओ यीशु का दीदार करें और आओ यीशु से प्यार करें और आओ यीशु को सिजदा करें और आओ यीशु को अपने दिल का नजराना पेश करें। इसलिए अजीजों, आज जब मैंने ऐलान किया कि हर घर से मजूसी आना चाहिए, घर घर से मजूसी आना चाहिए, यही मकसद है कि हम तरबियत करते हैं अपने बच्चों की कि आओ हम मिलकर खुदा यीशु मसीह का दीदार करें। तो जैसे भी हैं, लेकिन जब हम दिल से इरादा कर लेते हैं यीशु का दीदार करने की, तो खुदावंद हमें कबूल करता है और प्यार करता है। आज ईद ज़हूर है, खुदावंद की तजल्ली, खुदावंद का नूर कौमों पर चमकता है। आज ईद ज़हूर के मौके पर हम दुआ करते हैं अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए कि उसके नूर की तजल्ली हमारी जिंदगी में भी चमके, उसके नूर का सितारा हमारे खानदानों की रहनुमाई करे, उसके नूर का सितारा हमारे घरानों की रहनुमाई करे, उसके नूर का सितारा हमारे वालिदैन की और हमारी औलाद की रहनुमाई करे, ताकि हम जो हैं यीशु का दीदार कर सके। आप सब